الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن المؤمنين والشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو سب سے پہلی نعمت علم کی عطا فرمائی، جاننے کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. فرشتوں کے سامنے سوال رکھے گئے، جب وہ جواب نہیں دے پائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا کہ یہ دیں گے ان چیزوں کا جواب، اور ان کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. اسی لیے علم جو ہے وہ انسان کے اوپر فرض بھی ہے کہ وہ اپنی آخرت کی اور اپنی ہمیشہ کی نجات، کامیابی کا علم حاصل کرے. اس کے بعد پھر سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے وہ جوڑی دار یعنی بیوی. حضرت بی بی حوا رضی اللہ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خوشی تو وہ عطا فرمائی تھی جو فرشتوں کے سامنے علم کے ذریعے سے حضرت آدم کی اللہ تعالیٰ نے حیثیت بڑھائی تھی اور عزت کروائی تھی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے گھر بعد میں دیا، پہلے بی بی حوا علیہ السلام بیوی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے: یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی، تم دونوں کو ہم نے رہائش جنت میں دی ہے، جنت میں جاؤ، وہاں رہو. تو یہ خوشی کا موقع تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رہائش دی جا رہی تھی جنت میں، ان کو ٹھہرنے کی سہولت دی جا رہی تھی، اور جنت کی تمام نعمتیں ان کو عطا فرمائی جا رہی تھیں. کتنا بڑا خوشی کا موقع تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے موقع پر ساتھ رہنے کے لیے، خوشی کو ساتھ محسوس کرنے کے لیے پہلے بیوی عطا فرمائی کہ میاں بیوی دونوں اس خوشی کو محسوس کریں اور جنت میں جانے کی خوشی اور جنت میں رہنے کا ایکسپیرینس اس کو ایک ساتھ یہ شروع کریں. اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنا تھا، اور دنیا میں بھیجنے کی خاطر جنت سے نکالنا ضروری تھا، تو ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا. اور جب جنت سے نکالا گیا تو تب بھی اہبطا منہا جمیعا، تم دونوں اکٹھے اتر جاؤ، چلے جاؤ جنت سے. اب یہ غم کا موقع تھا. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کئی برس تک، کئی سال تک روتے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیے رکھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی. ایک عرصے تک اس حکم کو پورا کرتے رہے. جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا
اس کا پھل ایک لمبے عرصے تک نہیں کھایا، پھر شیطان نے چکر بازی میں ان کو ایسا گھمایا کہ وہ اس پھل کو کھا بیٹھے۔ ان کو اب جنت سے نکلنے کا دکھ، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا دکھ، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کئی سالوں تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہے۔ تو یہ انتہائی غم اور اندوہ کا موقع تھا، صدمے کا موقع تھا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کو اللہ نے فرمایا کہ دونوں اکٹھے جاؤ یہاں سے، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما ہو گئے، یہاں تشریف لے آئے۔ اس واقعے کے جو 3 حصے میں نے عرض کیے، ایک بی بی حوا کی پیدائش، دوسرا جنت میں داخلہ، تیسرا جنت سے نکالے جانا، ان تینوں حصوں میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم سب کے لیے یہ سبق اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں ہے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ساری زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں، خوشی کے بھی ساتھی ہوتے ہیں، غم کے بھی ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو ماں اور باپ کے ساتھ اولاد کا ہو، یا بہن اور بھائی کا آپس میں ہو، یا بھائیوں کا آپس میں ہو۔ وہ رشتے اللہ رب العزت نے خود بنائے، جن کو خونی رشتے کہتے ہیں، اور ان رشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ہدایات اسلام میں دی ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس میں ایک حد تک انسان کو بھی اختیار دیا کہ بھائی وہ جسے اپنے نکاح میں قبول کرے گا وہ اس کی بیوی بنے گی، اور جو عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہوگی، اس کو قبول کرے گی، تو وہ اس کا شوہر بنے گا۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے پکے مکمل رشتے ہیں، جیسا کہ باپ بیٹا، ماں بیٹی، دادا پوتا، ان رشتوں کو انسان چاہے بھی تو توڑ نہیں سکتا۔ کوئی لاکھ دفعہ قانونی کاغذوں میں لکھوا دے یا اعلان کروا دے کہ فلاں شخص آج کے بعد میرا بھائی نہیں ہے، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فضول بات کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس اعلان کا، اس قانونی کاغذوں کا جس میں وہ لکھوا دیتا ہے کہ جی فلاں بندہ آج سے میرا بھائی نہیں ہے، میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں، یا بہنوں کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد تو میرے لیے مر گئی، میں تیرے لیے مر گیا، اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ بکواس ہے، فضول بات ہے، اس کے کہنے سے رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، وہ رہے گا۔ بعض مرتبہ لوگ اپنے بیٹوں کے لیے اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ میرا فلاں بیٹا نافرمان ہے، میری مرضی پہ نہیں چل رہا، تو جناب یہ عاق نامہ ہے، میں نے اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیا، اب جب میں مروں گا تو وہ میرا وارث نہیں بنے گا۔ بکواس ہے، فضول بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تو مرے گا، خدا رسول نے اس کو تیرا بیٹا قرار دیا ہے، وہ تیرا بیٹا ہے، وہ وارث بنے گا۔ تو جو رشتے خونی رشتے ہیں وہ نہ آپ اپنی مرضی سے جوڑ سکتے ہیں، نہ آپ اپنی مرضی سے توڑ سکتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا وہی آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ان کا نام ہٹا کر اپنے ماں باپ کے لیے کسی دوسرے کا نام نہیں لکھوا سکتے، گناہ ہے، حرام ہے، قانونی طور پر بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جو اللہ نے ماں باپ دے دیے ہیں ان کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو ان رشتوں کے بارے میں ہدایات وہ اور طرح کی ہیں۔ صلہ رحمی کے جو احکام ہیں، قرآن اور حدیث کا پورا ذخیرہ بھرا پڑا ہے، اور موقع بموقع ممبر سے بھی اس کی تلقین ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو ایک رشتہ ہے نا میاں بیوی والا، اس رشتے میں ہمارا اپنا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اس رشتے کو شروع کرنے کا بھی اختیار بندوں کے پاس ہے۔ میاں اور بیوی دونوں جو میاں بیوی بننا چاہتے ہیں آپس میں، دونوں راضی ہوں گے تو یہ رشتہ جڑے گا، اور پھر اس رشتے کو توڑنے کا بھی اختیار اللہ نے دیا ہے۔
کہ اگر شوہر طلاق دے دے گا یا بیوی شرعی طریقے پر شریعت کے مطابق خلا کرے گی تو وہ خلا ہو جائے گی، شوہر طلاق دے دے گا تو طلاق ہو جائے گی، اور وہ رشتہ جو انہوں نے خود اپنے اختیار سے جوڑا تھا اس رشتے کو یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اپنے اختیار سے توڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں یہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے، اللہ نے آدم کو پیدا کر کے ان کی ماں سے پیدا نہیں کیا تھا کہ بھئی پہلے آدم علیہ السلام کی ماں اور پھر بیٹا پیدا ہوتا اور پھر ماں بیٹے کا رشتہ دنیا کا پہلا رشتہ ہوتا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ باپ اور بیٹے کا بھی رشتہ اللہ نے نہیں بنایا، دو بھائی بھی ایک ساتھ نہیں بنائے کہ دو بھائی ہوں گے چلو دنیا کا پہلا رشتہ دو بھائی ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ان کی بیوی کے ساتھ جوڑا۔ تو جہاں یہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے وہیں یہ دنیا کا سب سے نازک رشتہ بھی، کیونکہ باقی رشتے اللہ نے خود بنائے، نہ بنانے میں تیری میری مرضی چلی نہ ختم کرنے میں تیری میری مرضی چل سکتی ہے۔ یہ اس رشتے کو بنانے میں بھی اللہ نے ہماری مرضی کا دخل دے دیا اور اس رشتے کو توڑنے میں بھی اللہ نے ہماری مرضی کی اجازت اور اختیار دے دیا۔ اس وجہ سے یہ رشتہ بڑا خطرناک حد تک یہ رشتہ نازک ہو گیا۔ تو یہ نازک ترین رشتہ ہے۔ اب سب سے پہلے تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے بی بی حوا علیہ السلام سے فرمائش کروائی اور بی بی حوا علیہ السلام نے اپنے شوہر حضرت آدم سے پھر فرمائش کی کہ کوئی بات نہیں، یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، اور خود شیطان نے بھی بابا آدم کے سامنے آ کے قسمیں کھائی تھیں کہ میرا مشورہ مان لو گے تو فلاں فلاں فائدے مل جائیں گے، اور بی بی صاحبہ کے ذریعے سے بھی حضرت آدم پر گویا دباؤ ڈلوایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام چونکہ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہی محبت والا ہے تو اہلیہ کی محبت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے مشوروں کو، شیطان کے مشوروں کو اہمیت دی اور سنا، اور وہ غلطی ہو گئی جس غلطی سے وہ ایک لمبے عرصے تک بچتے آ رہے تھے۔ اسی لیے دنیا کے کئی مذہبوں کے اندر عیسائیت میں بھی اور یونانی بت پرستوں میں بھی اور کئی مذہبوں میں عورت کو شیطان کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عورت کے ذریعے سے شیطان مردوں کو قابو کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بی بی حوا کی ذریعے سے حضرت آدم کو شیطان نے وہ غلطی کروائی تھی۔ اور دنیا کے کئی مذہبوں میں عورت کو شیطان کا کارندہ اور اعلی کار قرار دے کر انسانیت کی تاریخ میں عورتوں کو قتل کیا جاتا رہا ہے۔ سالانہ میلے میں ایک عورت کو سمندر میں دھکا دیا جائے گا، یا جناب عورت کو آگ میں ڈالا جائے گا، یا جناب عورت کو اس طریقے پہ قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت برائی کا ذریعہ ہے اور عورت جو ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور شیطان اسی کے ذریعے سے کام کرواتا ہے۔ دیکھو نا، بابا آدم کو بھی اسی کے ذریعے سے شیطان نے غلطی کروائی تھی ان سے۔ لیکن ان تمام روایتوں کی جو بھی حیثیت ہے، بہرحال میں یہاں پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے بی بی حوا کے ساتھ لڑائی کی دنیا میں آنے کے بعد کہ تیری وجہ سے یہ سب ہوا، تو الٹی سیدھی فرمائشیں کرتی تھی اور تیرے چکر میں جو ہے نا آج ہم دیکھ ادھر دنیا میں بیٹھے ہوئے؟ نہیں، قرآن نے جدھر بھی اس واقعے کو ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ رہے ہیں، بی بی حوا علیہ السلام اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ رہی ہیں۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم دونوں نے اپنے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ معاف کر دیجئے، رحم فرما دیجئے، اگر ایسا نہ کیا آپ نے تو پھر ہمارا نقصان تو بہت ہی زیادہ ہو جائے گا۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ اتنا نازک رشتہ ہے
کہ اس کو بڑا بچا 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 کر چلنا پڑتا ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے ہونے کی گارنٹی اسی شخص کو دی، چاہے مرد ہے چاہے عورت، کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا کہ احسنکم احسنکم لأہلہ وانا احسنکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ اور سچ فرمایا، نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ اب چاہے مرد ہے چاہے عورت، اسے چاہیے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے۔ عورتوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اوروں کے ساتھ تو بہت اچھی طرح بات کریں گے، عزت سے بات کریں گے، ان کو بات کرتے ہوئے خیال بھی کریں گے کہ ایسی بات کوئی نہ کر دوں جس سے اگلے کا دل ٹوٹ جائے، جس سے اگلا اداس ہو جائے، جس سے اگلا ناراض ہو جائے یا غصے ہو جائے۔ اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے تو بڑی تمیز سے بات کریں گے، لیکن جیسے ہی اپنی گھر والی سے بات کریں گے تو دنیا جہان کی تحقیر، تذلیل، اس کو ذلیل کرنے کے سارے جملے اور الفاظ اور انداز وہ فوراً آٹومیٹک ان کے باہر نکل آتے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں کرتی ہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ تو بڑی تمیز سے بات ہو رہی تھی، اور جناب اپنی نوکرانیوں کے ساتھ بھی بات صحیح ہو رہی تھی، پڑوسن کے ساتھ بھی بات صحیح ہو رہی تھی۔ جیسے شوہر سے بات کرنے کا نمبر آیا، اب جناب شکل بھی بگاڑ لی، آواز بھی بگاڑ لی، اور تانے اور پرانی غلطیاں اس کو یاد دلا رہی ہیں، اس کو ذلیل کر رہی ہیں۔ فرمایا تم میں اچھا وہی ہو سکتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں تو چونکہ یہ رشتہ بڑا نازک ہے، تو شیطان کو پھر گھروں کے اندر اس رشتے میں دراڑیں ڈالنے، یہاں تک کہ توڑ کر بکھیر دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، مہربانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑی دار یعنی بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، تمہارے جوڑی دار جو بنائے وہ تمہیں میں سے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور مقصد یہ جوڑی دار عطا فرمانے کا، عورتوں کو شوہر کی شکل میں جوڑی دار دیا، مردوں کو بیوی کی شکل میں جوڑی دار عطا فرمایا۔ یہ جوڑی دار عطا فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے ان جوڑی داروں کے سامنے جب جاؤ تو تمہیں سکون نصیب ہو۔ اب یہ سکون کیسے نصیب ہوگا؟ جب ہم اپنے مزاج میں سکون لانے کا ارادہ کریں گے۔ بھئی ایک بندہ اے سی لگاتا ہے اور اے سی کی ٹھنڈک کو پورے اوپر سے اوپر، اونچے سے اونچے نمبر پہ لے آتا ہے جہاں زیادہ ٹھنڈک ہو، اور اس کے بعد وہ کسی لوہے کی تگاری میں، تھال میں، انگیٹھی میں کوئلے بھر کے وہ اپنی کرسی کے نیچے رکھ لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈک کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی یہ جو تو نے اپنی کرسی کے نیچے کوئلے جلا کے رکھے ہیں، ان کی وجہ سے ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ اب اللہ نے تو وہ بیوی کو شوہر دیا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، شوہر کو بیوی دی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ جو اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اپنے اخلاق میں جو بلا وجہ کا غصہ یا نفرت یا ڈانٹ ڈپٹ یا جھگڑا، اس کے کوئلے اس نے اپنے سینے میں بھرے ہوئے ہیں، وہ کوئلے جل رہے ہیں، پھر کہتا ہے جی مجھے تو سکون نہیں ملتا گھر میں۔ اسی طرح بعض عورتیں کہتی ہیں ہمارا تو یہ گھر جہنم ہے، ہم تو پھنس گئے ادھر آ کر، ہمارے تو نصیب خراب ہو گئے، اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ اصل مسئلہ وہی ہے کہ تم نے خود اپنی زبان اور اپنے سینے میں جو یعنی گرمی اور گند بھرا ہوا ہے، وہ گرمی اور وہ گند تمہیں اپنے اس جوڑی دار سے آنے والے سکون کو محسوس ہی نہیں ہونے دے گا۔ پہلے اس کے اوپر تو کنٹرول کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک تو یہ فرمایا کہ تمہارے سکون کے لیے جوڑی دار عطا فرمائے گئے ہیں،
اور دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں اور مرد، شوہر اور بیویاں، یہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح اہم اور سہولت کا ذریعہ ہے جیسے آپ کے کپڑے آپ کے لیے اہم ہوتے ہیں اور سہولت اور اعتماد کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی وجہ سے ننگا اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے سامنے پائے، اول تو وہ بھاگ جائے گا ان کے سامنے سے، ان کے سامنے رکے گا ہی نہیں، اور اگر کسی مجبوری میں وہ رکنا بھی پڑے اس کو، تو وہ اتنا شرمسار ہوگا کہ وہ کسی اعتماد کے ساتھ ان سے بات نہیں کر سکے گا۔ تو جو اپنے آپ کو اس رشتے کی نعمت سے محروم کرنے میں جلدی کرتے ہیں، طلاق دے دی جناب، چھوڑ دیا جناب، ناراض ہو کے بیٹھے میں اتنے ہفتے گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، اتنے مہینے گزر گئے، یہ سمجھو ننگے بیٹھے میں۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس، بیوی کو اللہ بتاتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارا لباس۔ جس طرح بغیر لباس کے بندے کا کوئی حال نہیں ہے، کسی سے وہ آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتا، اسی طرح سمجھو کہ جس کا میاں بیوی کا آپس میں ایسا جھگڑا اور ناراضگی ہے یا طلاق کر لی ہے، تو یہ سمجھو کہ ان کا وہی حال ہے جو کسی ننگے کا حال ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، کہ وہ نہ آنکھیں ملانے کے قابل ہوتا ہے، نہ کوئی بات میں اس کی وزن ہوتا ہے، نہ اس کے کسی اشارے میں کوئی وقار اور احترام ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو انتہائی رذیل ذلیل اور خستہ حال محسوس کرتا ہے۔ ہاں، جس نے لباس پہنا ہو، پھر اس لباس کو جتنا اچھا رکھا ہو، اس کی شان و شوکت، اس کا اعتماد، لوگوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہیں جی، اور جناب باعزت لوگوں میں بیٹھے رہنا، کھڑے رہنا، اس کو کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جی میں ماشاءاللہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہوں، مجھے کیا کمی ہے۔ اور جس کا جتنا معاملہ اپنے گھر میں کمزور ہے، وہ اپنی مثال ایسے ہی سمجھ لے کہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ پھٹے ہوئے کپڑوں والا کسی دعوت میں جہاں سارے اچھے کپڑے پہن کے آئے ہوں، اپنے آپ کو کیسا محسوس کرے گا؟ تو اگر آپ اپنے گھر کے اندر اپنے معاملات نرمی کے ساتھ نہیں صحیح کرتے، جہاں تک ممکن ہو صلح اور نرمی کے ساتھ، اور معاملات کو مرمت کر کے ٹھیک کر کے چلانے کی کوشش کی جائے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو سمجھے کہ آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اور پھٹے ہوئے کپڑوں والا جب اچھے نئے کپڑوں والوں کے بیچ میں جا کے کھڑا ہوتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اعتماد اور حوصلے سے بات کر سکے۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شان و شوکت ہوتے ہو، تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا حوصلہ اور اعتماد بڑھاتے ہو، تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت بناتے ہو معاشرے میں جیسا کہ لباس، اور بالکل اسی طرح تم ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہو، ایک دوسرے کی غلطیاں چھپاتے اور نظر انداز کرتے ہو، اور جو غلطیاں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں اس کو بھی چھپ چھپا کر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر ایک آدمی کے جسم پہ کہیں کوئی نشان ہے اور وہ گندا اور برا نشان ہے، وہ نشان لوگوں کو نظر آئے گا تو لوگ اس سے گھن کریں گے اور کہیں گے کہ بدصورت نشان ہے، تو وہ اس نشان کو اپنے کپڑوں میں چھپاتا ہے، اس کا لباس اس نشان کو چھپا لیتا ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے جو اوپر نظر آتی ہے جسم پہ، اس کا لباس اس نشان کو چھپا لیتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ نے اپنا کپڑا ہی ہٹا دیا اور لوگوں کو جو ہے وہ عیب اور وہ خرابیاں نظر آنی شروع ہو گئیں، بلکہ اس کو جتنا ہو سکے صحیح طریقے پر اور مثبت انداز میں اس کو ٹھیک کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آتے تھے، ظاہر ہے صحابہ کرام اگرچہ انہوں نے دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ آج ہم ویسی قربانیوں کا سوچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، جس کو صحابہ کی زندگیاں جس نے پڑھی نہ ہو، جس نے حدیثوں کا مطالعہ کیا نہ ہو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچھا اس طرح بھی اللہ اور رسول کے لیے کوئی قربانی دے سکتا ہے۔ صحابہ نے بہت سپرلیٹو ڈگری پہ جا کے قربانیاں دیں، لیکن بہرحال تھے وہ ہمارے ہی طرح انسان،
ان کو بھی بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، تھکن ہوتی تھی، شادی کی ضرورت ہوتی تھی، بیوی بچے ہوتے تھے، خریدنے بیچنے کے لیے مجبور ہوتے تھے، سارے معاملات تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس بعض صحابہ آیا کرتے تھے، حدیثوں میں موجود ہیں واقعات کہ جی مجھے گھر کی طرف سے فلاں پریشانی ہے، مجھے گھر کی طرف سے فلاں پریشانی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام 99% حدیثوں میں طلاق دینے سے منع فرمایا کرتے تھے. اور اسلام نے اس کا پورا ایک طریقہ کار رکھا ہے. جیسے نکاح کا ایک طریقہ ہے نا، بھئی آپ اچانک گئے، آپ کو کوئی عورت نظر آئی، آپ نے کہا مجھ سے شادی کر لو، اس نے کہا کر لی. ایسے تھوڑی ہوتی ہے شادی. شادی کا سسٹم ہے نا، مہر مقرر ہوگا، کم سے کم 2 بالغ مرد مسلمان گواہ ہوں گے، ایجاب اور قبول ہوگا، ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کے بغیر جیسے شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح سمجھ لو کہ طلاق دینے کا بھی بڑا تفصیلی سسٹم ہے. یہ تھوڑی کہ چھلانگ مار کے طلاق دے دی، غلط کام کیا. تو نبی پاک علیہ السلام منع فرماتے تھے طلاق سے. کئی واقعات ایسے موجود ہیں. عظہا، حضرت نے فرمایا کہ اس کو سمجھایا کرو. صحابی بڑے تنگ تھے اور انہوں نے آ کے شکایت کی، تو حضرت نے فرمایا عظہا، کہ بھائی اس کو سمجھایا کرو. عورتیں ناسمجھ ہوتی ہیں، سمجھایا کرو. انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے کوئی کم سمجھایا؟ میں نے تو اتنا سمجھایا. تو حضرت نے ان کی اس بے چینی کو دیکھتے ہوئے صرف ایک دفعہ فرمایا پھر طلاق دے دو. انہوں نے عرض کیا کہ بچے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جتنا سمجھا سکتے ہو سمجھاؤ، طریقے سے ساتھ چلاؤ. تو بھائی یہ معاملہ، یہ رشتہ بہت نازک رشتہ ہے. آپ اپنے پڑوسیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، کاروباری کلائنٹ سے، پارٹنر سے جتنی احتیاط سے بات کرتے ہیں اس سے زیادہ احتیاط سے آپ کو بیوی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈرپوک ہے، ڈر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ رشتہ بنایا ہے، یہ رشتہ نازک بڑا ہے. اس میں دلوں میں اگر میل آ گیا، اس میں اگر دلوں میں نفرت آ گئی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے تو جن بیوی کے گھر میں بھی آتے تھے فرمایا کرتے تھے کیف تیکم. اس کا ترجمہ آپ کا کیا حال ہے. یہ نہیں کہتے تھے تیرا کیا حال ہے، تو کیسی ہے. اگر اس کی عربی بناؤ تو وہ بنے گی کیف تیکی. حضرت یہ نہیں فرماتے تھے تیرا کیا حال ہے، تو کیسی ہے. عزت کرتے تھے، کیف تیکم، آپ کا کیا حال ہے. گھر والوں کو عزت دینا بالکل نبی کریم علیہ السلام کی پکی ٹھکی سنت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بیبیاں ایک سفر میں ساتھ تھیں. انجشا نام کے ایک نوجوان تھے صحابی، وہ اونٹوں کو چلاتے تھے. اونٹوں کے چلانے والے لوگوں کو حدی خاں کہتے ہیں، حدی خاں. تو حدی خاں ہوتے تھے، ان کی خاص طرح کے گیت ہوتے تھے، خاص طرح کی پویم ہوتی تھی. وہ ایک انداز سے اس کو پڑھتے تھے پویم کو. تو اس انداز کو وہ جتنا تیز کریں گے اونٹ اتنا تیز بھاگے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے سنا کہ وہ جو انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدی کو بہت تیز پڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اونٹ بہت تیز دوڑنے لگ جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے صحابہ آس پاس تھے، سن رہے تھے، آپ نے فرمایا یا انجشا رویدن سوقک بالقواریر، اے انجشا تو کانچ کا سامان اونٹوں پہ لے کے جا رہا ہے. کانچ کو لے کر آہستہ چلنا پڑتا ہے، کانچ کو لے کر آہستہ چلو. اور وہ کانچ کوئی نہیں تھا، وہ کانچ نبی پاک علیہ السلام کی بیبیاں تھیں. اتنا خیال فرماتے تھے. اور ایک تابعی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، اور روایت فرمانے کے بعد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایسی بات کہی کہ تم میں سے کوئی کہے تو دوسرے دوست اس کا مذاق اڑائیں گے کہ اس کو اپنی بیویوں کی اتنی فکر ہے. اگر تم میں سے کوئی کہے کہ بھائی آرام سے کسی رکشے والے کو آپ نے کہہ دیا بھائی آرام سے چلاؤ، کانچ کو لے کر جا رہے ہو رکشے میں، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے یہ اپنی بیوی کا اتنا ڈرتا ہے اس سے، جی اس کا خیال اتنا کرتا ہے، اس کو کانچ کہتا ہے. تو وہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت نے ایسی بات کہی کہ تم لوگ سمجھ نہیں سکو گے کہ یہ بات کیوں کہی.
تم لوگ تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگ جاؤ گے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ تھا۔ اسی طرح بیویوں کو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا بہت زیادہ خیال کریں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے کان بھریں اور کہیں کہ تو ڈرتی ہے اپنے شوہر سے، میں تو ایسا ٹائٹ کر کے رکھتی ہوں اس کو، مجھے تو وہ ایک بات کہنے کی کوشش بھی کرے تو میں آگے سے 10 سنا دیتی ہوں، اور یہ پڑوسنے اور یہ کزنیں اور یہ سہیلیاں یہ ایک دوسرے کی اس طرح کان بھرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو ٹائٹ کر کے رکھ، اس کو سر پہ نہیں چڑھائی ہو، وہ فلانی نے سر پہ چڑھایا تھا تو اس کا یہ نقصان ہو گیا تھا، اور اس کو جو ہے نا قابو میں رکھ۔ عورتیں ایک دوسرے کو اس طرح بتاتی ہیں، مرد ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تو ڈرتا ہے اپنی بیوی سے۔ وہ حدیث بھی اپنے ذہن میں رکھیں جس میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے اپنا تخت جو ہے سمندر پہ لگایا، اور سارے چیلے آ کر شیطان کے وہ شیطان کو اپنی اپنی سکسیس اسٹوری، اپنی اپنی کارگزاری اور رپورٹ پیش کرنے لگے۔ کسی نے کہا جی میں نے قتل کروا دیا، شیطان نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا جی میں نے دو گاؤں کے لوگوں میں جنگ کروا دی، شیطان نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو۔ کسی نے کچھ کہا میں نے چوری کروا دی، میں نے یہ کروا دیا۔ شیطان کو مزہ نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ ایک تھا ایسے ہی کوئی نکما سا شیطان، وہ شیطانوں میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی بیچارے کی، وہ نکما سا شیطان شمار ہوتا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی میں نے آج میاں بیوی کی ایسی لڑائی کروائی کہ ان کے درمیان پکی طلاق کروا دی، جدائی کروا دی۔ اب شیطان کو سرور آ گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کے اس شیطان کو گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ ہے نا کام، یہ ہے کام، یہ کرو کہ لوگوں کے گھر توڑو، میاں بیوی کے آپس میں جدائیاں کرواؤ۔ جب یہ کام ہوگا نا اگلے گناہ پھر خود ہی آسان ہو جائیں گے، اگلے گناہ پھر خود ہی آسان ہو جائیں گے، باقی گناہوں میں پھر ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ میاں بیوی والا جو رشتہ ہے انتہائی نازک رشتہ ہے۔ نہ تو آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکالے جانے کے بعد اپنی بیوی کو ڈانٹا کہ تیرے چکر میں یہ ہوا، اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ایسی کوئی تعلیم دی کہ جناب بیویوں کے اوپر جو ہے نا وہ الزام تراشی کرو یا ان کے اوپر غیر ضروری سختی کرو، اور نہ ہی بیویوں کو اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ اس کو تو یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ بنتا ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں کرنا ہے۔ اگر کبھی گنجائش فرض کرو ہوتی ہی تو شوہر کے سامنے کرنے کی ہوتی، بیوی سے کہا جاتا شوہر کے سامنے سجدہ کیا کر، اسی لیے شوہر کو مجازی خدا کہا جاتا ہے۔ خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کو انتہائی نازک رشتہ بنایا ہے، اور شیطان کسی بھی معاشرے کے اندر جو دراڑ ڈالتا ہے اور گناہوں کا بیج بوتا ہے، وہ معاشرے میں سے نکاح اور شادی کی سہولت کو خراب کر کے یا ختم کر کے شیطان کا کام پھر زیادہ اچھا چلتا ہے۔ جن معاشروں میں شادی کی نہیں جاتی، یا جن معاشروں میں شادی کر کے سنبھالی نہیں جاتی، یا جن معاشروں میں شادی کر کے توڑ دی جاتی ہے، ان معاشروں میں ہر طرح کا گناہ زیادہ ہوگا، ہر طرح کا گناہ زیادہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ تمہارے آدھے دین کی حفاظت ہو گئی شادی جس نے کر لی، باقی آدھے دین کو اب سنبھال لو بس۔ اور جس نے شادی نہیں کی یا کر کے سنبھالی نہیں یا کر کے توڑ دی، اس کا سارا دین خطرے میں پڑا ہوا ہے، سارے کا سارا دین اس کا خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، لہٰذا اس نعمت کو سنبھالا جائے، اس کو اہمیت دی جائے اور اس کی قدر کی جائے۔ ایک عرصے سے ہم دیکھتے سنتے ہیں شادی کے بارے میں، میاں بیوی کے بارے میں لطیفے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لطیفے سن کے لوگوں کا مزاج ہی خراب ہو چکا ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ تو ہے ہی فالتو قسم کا، یہ رشتہ تو ہے ہی فضول قسم کا، یہ رشتہ تو ہے ہی مذاق کرنے کا اور لطیفے بنانے کا۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی بیویوں کو عزت دی ہے، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ بیویاں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اکٹھی ہو جاتی اور اکٹھی ہو کر کسی نہ کسی بات پر ساری مل کے نبی پاک علیہ السلام سے کوئی فرمائش کرنے لگتی، اور اس فرمائش کے کرنے میں ان کی آوازیں اونچی ہو جاتی کہ آپ تو کرتے ہی نہیں، آپ تو ٹالتے رہتے ہیں، آپ تو یوں اور آپ تو یوں۔
اور اسی طرح ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول میں اندر آ جاؤں. ساری بیبیاں جلدی جلدی چلی گئیں, جیسے کوئی بھاگ جاتا ہے ویسے جلدی جلدی چلی گئیں. حضرت نے فرمایا عمر اندر آ جاؤ. جب اندر آئے تو نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ مسکراہٹ پہ رکھے, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا, یہ ساری کی ساری میرے اوپر آواز اونچی کر کے بات کر رہی تھی, جیسے انہوں نے تیری آواز سنی سب جلدی سے چلی گئیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں بیویوں سے پکار کے کہا کہ یہ کیسی بات ہے, تم اللہ کے نبی سے زیادہ مجھ سے ڈرتی ہو, تمہیں چاہیے تم اللہ کے نبی کا ویسا لحاظ کرو جیسا تم نے میرا لحاظ کیا, اور تم جلدی سے چلی گئیں. تو بیویوں نے پردے سے جواب دیا کہ نہیں, تم سے تو ہمیں ڈرنا پڑتا ہے کیونکہ تم طبیعت کے سخت اور غصے والے ہو, اور نبی پاک علیہ السلام ایسے نہیں ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام اپنی بیویوں کی بات سن بھی لیتے تھے, برداشت بھی کر لیتے تھے, اور بیویوں کو یہ بات پتہ تھی. تو یہ کیا ہے کہ اپنے اس رشتے کی قدر کرنا, اپنے اس رشتے کو عزت دینا, اپنے اس رشتے کی بارے میں یہ جاننا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو اپنے انعامات اور احسانات میں ذکر فرمایا. اور اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے کہ بابا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے سب سے جلدی سب سے پہلے یہی نعمت ان کو عطا فرمائی, سب سے پہلے ان کو بیوی کا رشتہ عطا فرمایا. اور یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کا لحاظ کرنے اور اس کا خیال کرنے کا قرآن پاک میں اللہ نے جدھر جدھر بھی حکم دیا اپنے اللہ سے ڈرنے کا کہ مجھ سے ڈرو, وہاں وہاں اللہ نے رشتے کا بھی لحاظ کرنے کا ساتھ حکم دیا کہ جو جو رشتے اللہ نے تمہارے بنائے ان کا بھی لحاظ کرو, اور ان میں سب سے نازک رشتہ یہ نکاح کا میاں بیوی کا رشتہ. تو میرے بھائیوں دوستو, آخری بات عرض کرتا ہوں, طلاق کا لفظ اپنی ڈکشنری سے مٹا دو. آج مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے اچھے اچھے الفاظ وہ گالی کے طور پر استعمال ہونے لگ گئے. اچھے اچھے الفاظ گالی کے طور پر استعمال ہونے لگ گئے. کسی کو بے عزت کرنا ہے نا, اس کو کوئی غلطی کرتا ہوا دیکھ لو, فوراً کہہ دو ملا ہو کے ایسا کام کر رہا ہے. ابھی ملا کوئی گندا لفظ تھا, آپ نے اس کو استعمال کدھر کیا؟ گالی دینے کی جگہ پہ. اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں. اسی طرح طلاق کا لفظ شریعت کا ایک حکم ہے, قرآن میں یہ لفظ آیا ہے. آپ قرآن کے اندر جب اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو لام الف قاف 40 نیکیاں ملتی ہیں آپ کو. یہ مقدس لفظ ہے, اس کو گالی کی جگہ استعمال کر رہے ہیں. غصہ آیا, میں نے دے دی طلاق. غصے میں تو گالی دی جاتی ہے طلاق. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس کے بعد پھر گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر. تو بھائی طلاق کا لفظ بھول جاؤ. غصہ جب آئے تو کوئی دوسرا تیسرا لفظ بول دو. ہیں جی بھائی, آپ کو غصہ تو باہر بھی آتا ہے نا. کسی بندے نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی, وہاں تو آپ غصے میں طلاق نہیں بولتے. تو جو باہر غصے میں کہتے ہو گھر میں بھی غصے میں, چلو اگر تم نے نہیں کنٹرول کرنا ہے, ویسے تو کنٹرول کرنے پر ثواب ہے, لیکن نہیں کرتا ہے تو بھائی باہر بھی تو تیرے پھڈا ہوا تھا, وہاں تو نے طلاق نہیں بولی تھی. انہی جی میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے طلاق دی تھی. تو عجیب پاگل ہے, گلی میں تو کسی کو غصے میں طلاق نہیں دیتا. جب بس میں تیری لڑائی ہوتی وہاں تو غصے میں طلاق نہیں دیتا. بیوی کے سامنے لڑائی ہوتی تو یہاں تو غصے میں طلاق دیتا ہے. تو یہ شیطان کی طرف سے سمجھائی ہوئی بات ہے کہ جی غصے میں. دیکھیں, کوئی بھی اچھا لفظ گالی کے طور پر استعمال نہ کریں. یہ بہت بڑی بے ادبی بھی ہے شریعت کی, اور جو شریعت کا بے ادب ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خطرناک نحوست یہ ہوتی ہے کہ بے ادب آدمی سے اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت ایمان چھین لیتا ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب مرے گا تو مسلمان رہ کے مرے گا یا کافر ہو کے مرے گا. اس لیے جس طرح نکاح کا ایک پروسیس ہے, طلاق تک پہنچنے کا بھی ایک پروسیس ہے. اس کے بغیر پہنچو گے سراسر اپنا نقصان کرو گے. طلاق پھر ہو جاتی ہے, وہ پھر واپس نہیں مڑ سکتی, لیکن آپ کا نقصان ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم نے جس طریقے پہ سمجھایا ہے اس طریقے پہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا. اور اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے کسی بیان میں اس کا جو ہے پروسیس وغیرہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. ایسی باتیں یہ معاشرے کی تلخ حقیقتیں بن چکی ہیں.
ہر پانچواں نکاح وہ یا تو شدید خطرے میں ہے یا وہ طلاق کر چکے ہیں. اس وقت معاشرے میں یہ صورتحال چل رہی ہے. تو اس لیے اس موضوع پہ بات کرنا ضروری تھا، اور اس موضوع پر آپ لوگ بھی سنجیدگی سے سوچیں. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ طلاق شریعت کا ایک حکم ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے، بہت بری چیز ہے. اور تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے پہ نکاح اس کی پوری ایک ترتیب ہے، اس کے بعد وہ ہوتا ہے، اسی طریقے پہ طلاق کی بھی ایک ترتیب اللہ نے سمجھائی ہے. اس ترتیب کے خلاف جاؤ گے سراسر اپنا نقصان ہوگا، ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. ترتیب کے ساتھ کرو گے تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر کہیں فائدہ یعنی ثابت ہو، جہاں مجبوری ہو اور پتہ ہو کہ طلاق کے بغیر معاملہ نہیں بنے گا، وہاں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نے دی بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس پہ کوئی ناراضگی نہیں فرمائی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شریعت کے تمام احکام کی نمبر 1 عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمبر 2 ان کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کی سکھائی ہوئی ترتیب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.